روکا یہاں تھا. رسول نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا وہ فرما. یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ رسول کا قول نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام میں جیسے وحی کی دو قسمیں ہیں ویسے حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں. کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا کہ وحی کی دو قسمیں کیا ہیں. ایک وحی خفی ہے, ایک وحی جلی ہے. وحی کی, اور اگر کسی کو تلاش کرنا ہو تو پنجاب کی سرزمین پر رہنے والے علامہ اقبال کے خطوط کو پڑھیں. علامہ اقبال کے خطوط میں علامہ سید سلیمان ندوی کو جو خط لکھے گئے ان پہ وحی خفی اور وحی جلی میں گفتگو ہے. تو وحی کی دو قسمیں. اسی طریقے سے حدیث کی بھی دو قسمیں. ایک حدیث وہ ہے کہ جو رسول ارشاد فرما رہے ہیں, قول رسول, فعل رسول, یعنی فعل خود عمل ہے. تیسری چیز ایک اور ہوتی ہے جسے تقریر کہتے ہیں. تقریر کا مطلب بولنا نہیں بلکہ رسول کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور رسول اس پہ چپ رہے, یہ حدیث ہے. اس لیے کہ اگر وہ غلط ہوتا تو رسول ٹوک دیتے. 73 فرقوں میں 72 میں اور ہم میں یہ فرق ہے, شیعہ میں اور باقی مسالک میں یہ فرق ہے. بچے یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں حدیث کے لفظ کا اطلاق چہارگاہ معصومین پر ہوتا ہے, عالم اسلام میں رسول پر ہوتا ہے. یہ ایک بات ہے. اگرچہ معنوی اعتبار سے یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے علاوہ علماء اہل سنت بھی علی کے قول کو حدیث مانتے ہیں. علی کے قول کو حدیث مانتے ہیں, اور جن کو کتابوں سے جناب ہے وہ علامہ ابن کثیر کی نہایت دیکھیں. بہرحال اس وقت اس پہ گفتگو نہیں ہے. حدیث کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو رسول کا قول ہے, رسول کا فعل ہے. ایک کہلاتی ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی رسول کا قول نہیں ہے, خدا کا قول ہے, سنایا رسول نے ہے. خدا کا قول ہے, سنایا رسول نے. اگر سادے سے اردو کے لفظوں میں یہ ڈیفینیشن اور تعریف آپ تک پہنچ گئی تو اگلا فقرہ بہت کام کا ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ قول خدا کا ہے, سنایا رسول نے ہے. تو کچھ کہنے کی اجازت ہے, قرآن بھی کلام خدا کا ہے, سنایا رسول نے ہے. رسول کے کہنے سے پتہ چلا یہ قرآن ہے. یہ بات لوگ سمجھے کہ ہم قرآن سے مصطفیٰ پہ ایمان نہیں لائے, ہم مصطفیٰ سے قرآن پر ایمان لائے, اس لیے کہ ہم نے رسول کو سچا سمجھا ہے. رسول کو سچا سمجھا ہے. جملہ کہنے کی اجازت ہے, جو رسول قرآن کے باب میں سچا ہے وہ علی کے باب میں غیر سچا کیسے ہوگا؟ دوسری چیز ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ ہے کہ جبریل آئے, جبریل نے آ کر رسول سے کہا کہ اللہ کہتا ہے. وہی حدیث ہے, حدیث قدسی میں سے پوری سن لیجیے. جبریل نہیں آئے, ایک اور ملک آیا. جبریل نہیں آئے, ایک اور ملک آیا. ملک پہلی بار آیا ہے رسول کے سامنے. رسول نے اس کو دیکھ کر جب اسے سلام کیا, شیعہ سنی سب نے لکھا ہے, حافظ ابن مغازلی کا تعلق میرے مسلک سے نہیں, اور انہوں نے اس حدیث کو لکھا. جب اسے سلام کیا رسول نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے محمود. محمود, اور میں پہلی بار آیا ہوں زمین پر اور آخری بار آیا ہوں. میں اس سے پہلے کبھی آیا, میں اس کے بعد کبھی آؤں گا. رسول نے کہا آنے کا مقصد, رسول نے کہا آنے کا مقصد, تو اس نے کہا کہ مجھے آج ہی کے دن کے لیے پیدا کیا گیا, مجھے آج ہی کے دن کے لیے خلق کیا گیا ہے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا, اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے نور کا نور سے پیوند کر دیا. میں نے نور کا نور سے پیوند کر دیا. آپ بھی سیغہ نکاح
زمین پر جاری فرما دیجئے۔ تو رسول نے کہا کس کا کس سے پیوند؟ رسول کو تو پتا ہے کس کا کس سے پیوند کا نور سے۔ مطلب یہ محمود کہتا مطلب یہ ہے کہ علی کا فاطمہ سے نکاح کر دیا ہے، فاطمہ کا علی سے نکاح کر دیا۔ آپ بھی زمین پر سیدھا جاری کر دیجئے۔ بچوں کی معلومات کے لیے اور اعداد و شمار کو درست رکھنے کے لیے بتلا دوں کہ زمین پر اور آسمانوں پر علی اور فاطمہ کے نکاح میں 40 دن کا فاصلہ ہے۔ 40 دن پہلے وہاں ہوا ہے، 40 دن بعد یہاں ہوا ہے۔ اب کہتا ہے محمود کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب سے جا کر کہو کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف ہونا تھا۔ اگر میں آپ کو اس پر روک لوں تو موضوع بدل جائے گا، مجلس جماعت الثانی سے رجب کی طرف چلی جائے گی، لیکن میں روک نہیں رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ نبی نے کیا کہا ملک نے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، خود ایک موضوع ہے، آپ کاغذ پہ فہرست بنائیے، اگر علی نہ ہوتے تو کیا کیا ہوتا۔ تو کیا کیا ہوتا، اور دوسری فہرست بنائیے اگر علی نہ ہوتے تو کیا کیا نہیں ہوتا۔ سوچئے گا یہ علم عنوان ہے، کبھی اس پہ عنوان رکھ کے اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت نے اسے اشارہ کیا۔ رسول نے کہا کہ محمود نے کہا کہ اللہ کہتا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ تھا، کفو نہ تھا۔ میں نے فاطمہ کا عقد علی سے کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے، بزرگوں کو پتا ہے، جن کی جوانوں کی شادیاں ہو چکی، انہیں علم ہے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا۔ اسلام میں نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا، نکاح کے لیے مہر ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہلوایا ہے کہ میرے حبیب سے کہو کہ میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ اب یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شیعہ مسلک میں حدیث کیا ہے اور اہل سنت میں حدیث کیا ہے، ایک لفظ کا فرق ہے، پہلے وہ سن لیجئے، پہلے شیعوں کی حدیث سن لیجئے کہ شیعہ مسلک میں کیا ہے۔ شیعہ مسلک میں یہ ہے کہ میں نے نکاح علی سے کر دیا ہے زہرا کا، اور چوتھائی زمین کو 1/4 زمین کو میں نے فاطمہ کا مہر قرار دیا ہے۔ خطیب مولوی عالم کی تمنا نہیں ہوتی، یہ مجلس کا ریت و رواج کے لیے یہ رسول کی خواہش ہے۔ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فإنہا تذہب بالنفاق۔ پیغمبر نے فرمایا جب مجھ پہ درود بھیجو تو بلند آواز سے بھیجا کرو۔ ایسا کرنے سے بجا نہیں اٹھائی، ایسا کرنے سے دلوں کا پیر کھل جاتا ہے۔ تو شیعہ مسلک میں حدیث کے لفظ یہ ہے کہ میں نے فاطمہ کا عقد علی سے کر دیا، اور کل یہ زمین گلو اس کا 1/4 چوتھائی کو میں نے فاطمہ کا مہر قرار دیا۔ میں نے یہ آپ کو سنایا، آپ نے اس میں بھی نعرہ لگایا سبحان اللہ کا۔ اب علماء اہل سنت کی لفظیں سن لیجئے جو انہوں نے حدیث کی لکھی ہے۔ شیعہ مسلک میں 1/4 کو مہر قرار دیا۔ اہل سنت کی حدیث ہے کہ اللہ نے کہا محمود جا کر میرے حبیب سے کہو کہ میں نے فاطمہ کا عقد علی سے کر دیا ہے اور پوری زمین کو مہر قرار دیا۔
حدیث کے پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے پوری زمین کو فاطمہ کا مہر قرار دیا. جو فاطمہ حدیث کے فطرے جو فاطمہ علی اور ان کی اولاد سے بغض رکھ کے زمین پہ چلے اس کا چلنا حرام ہے. چلنا حرام ہے. حدیث میں فطرے چلنا حرام ہے. آج تک تو ہم نے سنا تھا کہ صرف کھانا حرام ہوتا. آج تک تو سنا تھا کہ صرف کھانا حرام ہوتا ہے. پتا چلا چلنا بھی حرام ہے. جب چلنا ہی کہہ دیا تو پھر رہنے میں کون سی گنجائش رہ گئی. بلکہ ساری زندگی ہی حرام پہ گزری. لوگوں کو شرعی مسئلے معلوم نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا مسئلہ شریعت کا بتا دیتا ہوں. وہ چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ علی صاحب کی زمین ہے, علی صاحب کا مکان ہے. علی صاحب کے مکان پہ میں نے قبضہ کر لیا, میں آ کے بیٹھ گیا. اب میں بہت متقی بھی ہوں, پرہیزگار بھی ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, لیکن بیٹھا ہوں علی صاحب کے مکان پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے گھر میں پانی آ رہا ہے اس سے وضو کر رہا ہوں تو وضو بات دے. ہو گیا تو میری نماز بھی گئی, روزہ بھی گیا. اچھا میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں نے بہت پڑھی ہے, بہت رکھے ہیں, بڑے سجدے کیے ہیں, بڑی عبادتیں کی ہیں. آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. میدان حشر میں پہنچا, پہلے اللہ سے کہا ماننے والے بڑی نمازیں لایا ہوں, بڑا روزہ لایا ہوں, بڑی عبادتیں لایا ہوں. اللہ نے کہا جب وضو ہی باطل تھا تو سجدہ کا. چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگوں کو یاد ہو جاتے ہیں. تو زمین پہ چلنا, میں نے تو آپ کو کف پہ روکا تھا. اچھا دیکھیے ایک بات آ گئی, اگر نکاح اور شادی میں بات آ گئی کوئی بات عرض کر دو, بچوں کو نہیں پتا. شرعی اعتبار سے شرعن شیعہ مسلک میں اور اہل سنت کے مسلک میں ایک فرق ہے نکاح میں. وہ فرق یہ ہے کہ مسلک شیعہ میں طلاق میں گواہ چاہیے, نکاح میں نہیں چاہیے. مسلک اہل سنت میں نکاح میں گواہ چاہیے, طلاق میں نہیں چاہیے. دونوں کے پاس اپنی اپنی جو دلیلیں ہیں, مجھے اس پر گفتگو اس وقت نہیں کرنا. قرآن مجید میں نکاح میں بھی گفتگو کی ہے, طلاق میں بھی گفتگو کی ہے. پاکستان میں جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے میں ایک نکاح کا فارم بنا تھا, دستاویز جو بھرا جاتا ہے. تو چونکہ اس پر قانونی طور پر گواہ ہوتے, اس لیے اب وہ پریکٹس ہے.
گواہ. تو بہرحال پریکٹس پہ گفتگو کر لیں. پریکٹس یہ ہے کہ جب بھی کسی کی شادی اس پبلک اکٹو ہوتی ہے تو قانونی طور پر گواہ تو چاہیے. اچھا آپ نے مجھ سے کہا کہ میں گواہ بن جاؤں. میں گواہ بن گیا. اس وقت تو میں نے گواہی دے دی. اس وقت گواہی دے دی, سگنیچر بھی کر دی. اچھا بعض لوگ ایسا نہیں ہوتا ہے, جدید زمانہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جعلی دستخط کر دیتے ہیں. یہ قانونی مسئلہ ہے, کاغذ کے مسئلے پتہ نہیں ہوتے. آپ کو تو نہیں پتا میں نے کون سے دستخط کیے. وہ حکومت میں دیکھتے دیکھتے اب شرطیں رکھتی کہ وہ شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگاؤ. یہ کیوں شناختی کارڈ کی کاپی کیوں ساتھ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ جعلی دستخط کر دو. جعلی دستخط خود بتا رہا ہے لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. شرط رکھنا بتلا رہا ہے ہر جگہ پر دستخط کے معاملے میں کہ جہاں آپ سگنیچر کر رہے ہیں وہاں آپ ڈاکومنٹس میں اپنی شناختی کارڈ کی کاپی لگائیے تاکہ یہ ثبوت موجود ہو کہ آپ نے صحیح سگنیچر کیے. اس کا مطلب ہے پہلے یہ ہوتا رہا کہ لوگ جعلی دستخط کر دیتے تھے. وہ پھر پچھلے ہی زمانے میں چلے جائیں گے کہ جب ہوتا رہا آپ کی شناختی کارڈ کی شرط بن گئی ہے. میں نے گواہی دے دی لیکن خدا نخواستہ ایک موقع ایسا آیا اور وہ ظاہر نکاح کے بعد طلاق پہ ہی آتا ہے. خدا نہ کرے تو کسی پہ وقت آئے. مثال میں کہہ رہا ہوں تو آپ جب گواہی دے دی, جب موقع آیا اور عدالت میں بات پہنچی تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے بھائی نہیں, میں تو شادی نہیں تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں گواہ مکر گیا. گواہ مکر گیا. اس یہاں سے ایک بہت نفسیاتی, منطقی, عقلی, لاجیکل بات سامنے آئی. وہ یہ ہے کہ گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے. گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے گواہ سچ کہتا ہو, جھوٹ نہ کہے. اس لیے کہ جھوٹ کی عادت ہوگی تو ظاہر ہے وہ گواہی جھوٹی دے دے گا. تو گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے. بس ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن مجید نے ایک حکم دیا, اسی آیت پہ واپس آ گئے. یا ایھا آپ ظاہر لفظ قدر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, متقی رہو. اب اس کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں اللہ سے ڈرو. ڈرو, دیکھیے تقوی کا مطلب ڈر نہیں ہے. پہلی بات لغوی طور پر عربی لغت میں تقوی کا مطلب ڈر نہیں ہے. تقوی کا مطلب ہے بچانا یا بچنا. لفظ کہہ دیا تو ایک جملہ کہہ دوں, بچانا یا بچنا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود بچتے بچ جاتے ہیں لیکن ان میں دوسروں کو بچانے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو بچ جاتے ہیں لیکن ان میں دوسروں کو بچانے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا لیتے ہیں. آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. جو خود بچ کے چلا جائے وہ متقی ہے, جو بچا کے لے جائے وہ تقی ہے. متقی ہے, جو بچا کے لے جائے متقی ہے. اسی لیے ہم اپنے ائمہ کو تقی کہتے ہیں, متقی نہیں کہتے.
تقی ہے، سب کے سب تقی ہے، اس لیے کہ وہ بچا کے لے جاتے ہیں، بچا کے لے جاتے ہیں، موضوع نہیں بدلا ہے، بچا کے لے جاتے ہیں۔ بچایا کس چیز سے جاتا ہے؟ خوف سے، خطرے سے، ضرر سے، نقصان سے، ڈوبنے سے، جلنے سے، جس سے خطرہ ہو اس سے بچایا جاتا ہے۔ دنیا میں تو بہت ساری چیزوں سے خطرہ ہے، آخرت میں ایک ہی چیز سے خطرہ ہے، وہ ہے جہنم۔ تو دنیا میں تو آپ کو بچانے والے بہت مل جائیں گے، آخرت میں کون بچائے گا؟ تو جو آخرت میں جہنم سے بچا لے وہ تقی ہے، وہ تقی ہے۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، ارے جس ماں کے گھر میں 11 تقی موجود ہو، جس ماں کے گھر میں 11 تقی موجود ہو، اس ماں کی عظمت میں کیا گفتگو کروں؟ اس لیے کہ یہی تو لفظ ہے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یہ فرمائیے کہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ رسول سے پوچھا گیا 9 وجہ ہیں، 9 سبب ہے بیوی کا نام فاطمہ ہونے کے، 9 سبب۔ سب نہیں سنا سکتا، اس وقت ایک سنا ہے کہ فاطمہ فتمہ سے، پھر توئے بین، فتمہ سے فاطمہ۔ کہا آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فاطمہ کہتے ہیں روکنے کو، فاطمہ کہتے ہیں روکنے کو۔ اب جملہ سنیے، رسول سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ رسول نے فرمایا جو اپنی اولاد کے شیعوں سے جہنم کو روک دے۔ جو اپنی اولاد کے شیعوں سے جہنم کو روک دے۔ سارے اسباب اس وقت کی عرض کریں تو تقویٰ، بچنا اور بچانا الگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ پہ کام کر رہو، تقویٰ کو اختیار کرو، لیکن اتنا ہی نہیں، آگے لگ کونوا مع الصادقین۔ ایک ہر فریض کا واو، یہ جو واو ہے، یہ واو بہت سارے مطالب پیدا کرتا ہے۔ عربی زبان میں یہ واحد زبان ہے دنیا کی لینگویج کہ جس میں صرف لفظوں کے معنی نہیں ہوتے، حروف کے معنی بھی ہوتے، حروف کے معنی بھی ہوتے، اور دنیا کی کسی زبان میں الفابیٹس کے معنی نہیں ہوتے، حروف تہجی کے معنی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے اردو میں پوچھوں جیم کے کیا معنی ہے، آپ کہیں کوئی معنی نہیں۔ سین کے کیا معنی ہے، کوئی معنی نہیں۔ اچھا انگلش میں آ جائیے، لیٹن میں آ جائیے، اے کی کیا معنی ہے، سی کے کیا معنی، کوئی معنی نہیں۔ عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہے، الف لام میم، الف لام را کاف ہا یا عین صاد قاف نون والقلم۔ تو حروف کے بھی معنی، اگلا فقرہ آپ کا سمجھے تو کون سمجھے گا؟ عربی زبان، قرآن کی عربی پہ بات کر رہا ہوں، عربوں کی عربی پہ نہیں، قرآن کی عربی پہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن کی عربی اور ہے، عربوں کی عربی اور ہے۔ قرآن کی عربی میں حروف کے بھی معنی ہے نہیں، قرآن کی عربی میں نقطہ بھی بے معنی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ واو، واو جو رکھا ہوا ہے، واو، یہ واو جو بہت سارے معنی دیتا ہے، اس میں ایک معنی ہے واو حالیہ۔ تقویٰ اختیار کرو اس حالت میں، اس کیفیت میں، یہاں واو شرط پر بتا رہا ہے، اگرچہ وہ حرف شرط نہیں ہے، لیکن اس حالت میں کہ تم صادقین کے ساتھ، صادقین کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، جہاں روکا واپس آ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی چیز ہے،
قرآن رسول پر جب یہ آیت آئی 11 ہجری سے پہلے، جس وقت آیت آئی اس وقت آیت کہہ رہی ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، کہہ رہی ہے۔ آج 2020 1441 آج آیت ہے قرآن میں یا نہیں ہے تو زندہ بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں بڑھتی رہی ہے، قرآن کی آیت زندہ ہوتی ہے، جب زندہ ہوتی ہے تو آج حکم موجود ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ سیدھی سی سامنے کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت تک کے ہر دور کے لوگوں کو اللہ یہ حکم دے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور اس دور میں کوئی صادق نہ ہو؟ یعنی کم از کم امام فخر الدین رازی جیسی شخصیت جو علماء اہل سنت میں سب سے بڑی تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے، میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا کہ صادقین کے ساتھ ہونے کا جو حکم ہے وہ خود یہ بتلا رہا ہے کہ ہر دور میں کم سے کم ایک صادق موجود ہے، کم سے کم ایک صادق موجود ہے۔ تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں ایک ہے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں ایک ہے۔ اور پھر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ صادقین، ایک لفظ ذرا سا میں عرض کر دوں، سامعین، قارئین، ناظرین، یہ سب جمع کثیر ہے۔ سامعین سننے والے، قارئین پڑھنے والے، ناظرین دیکھنے والے، جمع کثیر ہے۔ عربی زبان میں جمع کثیرے کا اطلاق 2 پہ نہیں ہوتا، 3 سے زیادہ پہ ہوتا، 3 اور 3 سے زیادہ پہ۔ میں آپ کے ساتھ توجہ کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یہاں علی صاحب نے اعلان کیا کہ سامعین سے گزارش ہے۔ سامعین کا مطلب کیا ہوا؟ سننے والے، میں ہوں بہرا، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ جب مجھے سنائی ہی نہیں دیتا تو میں سامعین میں کیسے آ گیا؟ کہہ گیا جو کہنا، جب مجھے سنائی ہی نہیں دیتا تو میں سامعین میں کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں کم سے کم یہ وصف سب میں ہو کہ وہ سماعت میں ایک برابر ہو، سماعت میں برابر ہو۔ اگر ناظرین کہا ہے تو دیکھنے میں برابر ہو۔ اگر اللہ مجھے نظر ہی نہیں آتا میں ناظرین میں کیسے آ جاؤں گا؟ قارئین میں گونگا ہوں، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، بول ہی نہیں سکتا، میں قارئین میں کیسے آؤں گا؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک لفظ جمع کے سیدھے کے ساتھ آئے تو اس جمع کے سیدھے میں کوئی ایسا آ جائے جس میں وہ وصف نہ ہو یا برابر ہو۔ جب اللہ نے کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو اب ایک توجہ کیجیے گا، ایک سوال آپ سے ہے، آیت آئی ہے رسول کی ظاہری حیات میں، رسول کی ظاہری حیات میں، جب رسول کی ظاہری حیات میں آئی ہے تو آیت کا پہلا مصداق خود رسول ہوئے کہ نہیں؟ رسول ہوئے کہ نہیں؟ تو اب جتنے بھی ہوں گے وہ رسول جیسے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کس تک بات پہنچی اور کس تک نہیں پہنچی، جتنے بھی ہوں گے وہ مصطفیٰ جیسے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، رسول نہیں ہوں گے، لیکن صادقین ہوں گے مصطفیٰ جیسے۔ آپ کی جیسے کیسے سمجھے؟ تب جا کے کھلا جب 12واں آئے گا تو شیعہ سنی ساری کتابوں نے ایک ہو کر لکھا ہے کہ لاکھوں سال بعد آئے یا کروڑوں سال بعد آئے، جو دیکھے گا وہ کہے گا یہ تو مصطفیٰ ہے، یہ تو مصطفیٰ ہے، یہ تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب تلاش کہاں کروں؟ آپ سمجھئے میں بھی اسی دور میں بیٹھا ہوں، آپ بھی اسی دور میں بیٹھے رسول کے دور میں۔ ہم یا تو رسول سے پوچھ لیں یا کہاں تلاش کریں کہ صادقین کون ہے؟ تو پہلے قرآن ہی سے پوچھ لے گا، پہلے قرآن ہی سے پوچھ لے، اس لیے کہ قرآن نے 2 لفظ رکھے تو خود ہی فیصلہ کر دیا۔
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق. جب علم آ گیا تو جھگڑا کیا ہے؟ قل فقل کہہ دو اے حبیب تعالوا ندعو أبناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو پکاریں. تم اپنے بیٹوں کو پکارو، ہم اپنی عورتوں کو آواز دیں پکاریں، تم اپنی عورتوں کو پکارو. ہم اپنے نفسوں کو پکاریں، تم اپنے نفسوں کو پکارو. جس کو جہاں عربی آتی ہے اس کے گھر چلے جائیے. اور اب تو ماشاءاللہ اتنے قافلے جا رہے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، تو لوگوں کو تھوڑی بہت عربی تو خود ہی آ گئی ہے. قل کہہ دو تعالوا تعالوا آؤ. جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے تعالوا آؤ. دو لفظوں میں تیسرا لفظ کیا؟ ندو، نون دال ہے ندو. ندو کیسے؟ دعا سے. ندو کا اردو ندوا پکارنا. اس میں کہیں بھی وہ ترجمہ نہیں ہے جو آپ کے رائج اور کیا جاتا ہے. ہم لائے اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ، کوئی لاؤ نہیں ہے اس میں. پکارے آؤ. قل کہہ دو اے حبیب ہم پکارے اپنے بیٹوں کو. تم پکارو اپنے بیٹوں کو. ہم پکارے اپنے بیٹوں کو، ہم پکارے اپنے نفسوں کو، ہم پکارے اپنی عورتوں کو. پانی پہنچ گئے تو کچھ کہنے کا حق ہے. جب کسی کو پکارا جاتا ہے اردو زبان میں، آپ کسی کو پکاریے گا تو نام لیجیے گا تو نام کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے. اے زید، اے علی، اے احمد. عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یا زید، یا علی، یا احمد. یعنی پکارنے کے لیے یا آتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا؟ قل کہہ دو تعالوا آؤ ہم پکارے اپنے بیٹوں کو، تم پکارو اپنے بیٹوں کو. تو اب جا کے تفسیروں سے پوچھئے کہ آیت آنے کے بعد نبی نے کس کو پکارا؟ بیٹوں میں کون گیا؟ نفس میں کون گیا؟ رسالہ میں کون گیا؟ ارے جھوٹے منہ بھی کسی نے نہیں لکھا کہ کوئی گیا. نہ جھوٹے منہ کسی نے مطالبہ کیا کہ ہم بھی جائیں گے. نہ کوئی جانے کو کہہ رہا ہے، نہ کسی کا نام آ رہا ہے. کیوں؟ سامنے لعنت کھڑی ہوئی ہے. تو رسول نے کس کو پکارا؟ رسالہ میں زہرا، انفسنا میں علی، ابنانا میں حسن و حسین. تو کیا کہا؟ یا علی. یہ کیا آواز دی نا؟ لوجیکل بات تو یہی ہے. اس میں کسی کتاب کی روایت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا زہرا، یا حسن، یا حسین. ہم سے نہ پوچھنا کہ قرآن میں یا علی مدد کہاں لکھا ہے. پکارے اپنے بیٹوں کو، تم پکارو اپنے بیٹوں کو. ہم پکارے اپنے عورتوں کو، تم پکارو اپنی عورتوں کو. ہم پکارے اپنے نفسوں کو، تم پکارو اپنے نفسوں کو. ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آج بہت دور آ کر بہت سے مفسرین نے یہ کہا کہ مباہلہ ہوا نہیں تھا. دعوت تو ہوئی تھی مباہلے کی مگر ہوا نہیں تھا. اردو زبان میں آپ کے علم میں ہے کہ واقعہ، داستان، قصہ، ان سب لفظوں کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جو وقوع میں آ چکا ہو، ورنہ پھر وہ افسانہ ہوتا ہے. جو وقوع میں آ چکا ہو وہ ہے. تو بہت سے مفسرین نے کیا کہ ہاں دعوت تو ہوئی تھی مباہلے کی مگر مباہلہ ہوا نہیں تھا. کتابوں سے بعد میں پوچھیں کہ قرآن سے پہلے پوچھ گئے. پڑھی ہے اگلا ٹکڑا پڑھا الا ھذا لہو القصص الحق. اے حبیب یہ سچا واقعہ ہے. یہ سچا واقعہ ہے، حق واقعہ ہے، یعنی ہوا ہے. اچھا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تو ہم پکارو اور جب سب آ جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ قرار دے لعنت جھوٹوں پر.
جھوٹوں پر لعنت، تقریر ختم ہو رہی ہے، لعنت قرار دے جھوٹوں پر۔ ایک آیت قرآن کی کہہ رہی ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، دوسری آیت قرآن کی کہہ رہی ہے کہ کاذبین پر لعنت قرار دو۔ اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ صادقین ہمیں کہیں ملے نہ ملے، کاذبین پہ لعنت بھیجنے والے ضرور صادق، اگر نہ ہوتے تو لعنت کیوں بھیجتے؟ کاذبین پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اگر ان کیا ذرا سا بھی شائبہ ہوتا جھوٹ کا تو لعنت ادھر نہیں جاتی، اسی لیے تو کوئی شامل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ پوری زندگی کسی کی سچی نہیں ہے، عمل بھی سچا ہونا چاہیے، قول بھی سچا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ سچائی انسان سے لے کر بندے سے لے کے خدا تک جاتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ بھی سچا ہوں اور خدا سے بھی سچا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ ہی نہ کیا، جس نے کبھی بتوں کو سجدہ ہی نہ کیا ہو۔ آخری سوال اور تقریر ختم، یہ ساری تقریر تھی ایک منزل کے لیے، اور وہ تقریر کیا تھی؟ کہاں روکا تھا میں نے آپ کو؟ ایک گواہ چاہیے ہوتے ہیں، آپ سمجھے موضوع بدل گیا، گواہ چاہیے ہوتے ہیں نکاح میں، تو آپ جب گواہ دستخط کریں گے تو گواہ سچا ہونا چاہیے نا، جو مکر جائے اس کی گواہی بیکار ہے۔ لیکن کوئی کتنا ہی بڑا گواہ ڈھونڈ کے لائے، کتنا ہی بڑا گواہ ڈھونڈ کے لائے، اپنے جیسے ہی لائے گا۔ کتنا ہی بڑا گواہ ڈھونڈ کے لائے، اپنے جیسا لائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں شادی کروں تو اللہ سے کہوں پروردگار فرشتوں کو بھیج دے، وہ شادی کے نکاح کے فارم پہ دستخط کر دیں۔ جب میں فرشتوں کو نہیں بلوا سکتا تو اللہ سے کیسے کہوں گا تو میری گواہی دے دے؟ تقریر ختم ہو گئی۔ اللہ سے کیسے کہوں تو میری گواہی دے دے؟ گواہی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گواہ سچا ہونا چاہیے۔ اب آپ سے سوال کر رہا ہوں اور اس سوال کا جواب تلاش کیجیے گا، کبھی اس پہ اشرے بھی ہو سکتے ہیں۔ ذہن پہ میرے نوجوان 200 بچے یاد رکھیں، مجھے بتائیں سب سے بڑا سچا وہ ہے، سوال پہلے پورا ہو جائے، سب سے بڑا سچا وہ ہے کہ جو خدا کا گواہ ہو یا وہ ہے جس کا خدا گواہ ہو؟ جو خدا کا گواہ ہو یا وہ ہے جس کا خدا گواہ ہو؟ فیصلہ آپ خود کرتے رہیے گا۔ اگر میں آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھا دوں جو اللہ کے گواہ بھی ہو، اللہ ان کا گواہ بھی ہو، اب شرع کا وقت نہیں ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو سمجھے گا وہ سمجھے گا، جو نہ سمجھے وہ جا کے کتابوں کو دیکھے، قرآن کی آیتوں کو غور سے پڑھے۔ اگر ایسے لوگ دکھا دوں جو اللہ کے گواہ بھی ہو، اللہ ان کا گواہ بھی ہو، آپ کے ایسے لوگ کون ہیں؟ مباہلے میں، پورا جملہ سن لیجیے گا، مباہلے میں پنجتن خدا کے گواہ ہے، آئے کثیر میں خدا ان کا گواہ۔ خدا کے گواہ، وحدانیت کے گواہ، اور آئے کثیر میں اللہ کا گواہ۔ یہ توحید کے گواہ، وہ عصمت کا گواہ۔ یہ توحید کے گواہ، وہ
عصمت کا گواہ، پتہ نہیں نتیجہ کسی تک پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ اگر میں لا الہ الا اللہ کا انکار کر دوں تو میں دشمن پنجتن ہوں، اور اگر میں عصمت پنجتن کا انکار کر دوں تو میں اللہ کا منکر ہوں۔ توحید کا انکار کروں تو منکر اہل بیت ہوں، اس لیے کہ گواہی انہوں نے دی ہے، اور اگر ان کی عصمت کا انکار کروں تو منکر خدا ہوں، اس لیے گواہی اس نے دی ہے، گواہی اس نے دی ہے۔ اگر کسی کو تحقیق کی جستجو ہو تو وہ قرآن کو اس رخ سے بھی پڑھے کہ جب مریم کو گواہی کی ضرورت پیش آئی تو عیسیٰ سے دلوائی اللہ نے خود گئی تھی۔ سلام بھیجے محمد جی ہاں، یہ تو بہرحال کس نے کیا ہے سوال، ایک تو میں لاوارث سوالوں کے جواب ممبر پہ دیتا نہیں، اس لیے کہ لاوارث دین کا ماننے والا نہیں، تو میرے سوال کا جواب دینے کے لیے شرط ہوتی ہے، اور وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کاغذ پہ سوال لکھا ہوا ہے اس پہ نام، گھر کا پتہ، فون نمبر اور ای میل ایڈریس، 4 چیزیں ہونی چاہیے، تو میں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ سوال چونکہ بات کر رہا تھا سادات کی اور اس کی، تو بہرحال یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ پیغمبر کی حدیث علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے کہ بنی ہاشم کا بغض کفر ہے۔ اس میں صرف اہل بیت نہیں ہے، اس میں پیغمبر تک کے سادات بھی ہے، بنی ہاشم کا بغض کفر ہے، اور رسول نے روکا ہے۔ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اولادی الصالحین للہ والطالبین لی، میری اولاد کا اکرام کرو قیامت تک، جو میری نسل میں آ رہے ہیں کا اکرام کرو، اگر وہ گنہگار ہے تو میری وجہ سے احترام کرو، اور اگر وہ نیک ہے تو خدا کی وجہ سے۔ اور اب چونکہ بات آ گئی تو 2 جملے سنا دوں کہ سیدہ کی نسل سادات کہلاتی ہے، اور سیدہ کے ماننے والے اور ان کی اولاد کے ماننے والے شیعہ ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ میدان حشر میں قیامت کے دن نفسہ نفسی ہو۔ نفسہ نفسی کا کیا مطلب ہے؟ باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، اولاد ماں باپ کو نہیں پوچھے گی، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، شجرے منقطع ہو جائیں گے سوائے رسول کے نسب کے۔ یہ سب صحیح حدیث ہے، اور اب اس میں حدیث ہے کہ ایسے میدان حشر میں جہاں شجرے منقطع ہو جائیں گے، نفسہ نفسی ہوگی، ایک دوسرے کی فکر نہ کرے گا، سب کو اپنی فکر ہوگی، وہاں زہرا عرش کے پائے کو تھام کے نہیں، پروردگار میرے شیعہ، پروردگار رب شیعتی شیعتی شیعتی، پروردگار میرے شیعہ میرے شیعہ۔ جہاں کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے، وہاں زہرا کو اپنے بچوں کے شیعوں کا خیال ہے۔ ایک بات سن لی آپ نے، اب دوسری بات سن لی۔ زہرا زخمی تھی، وہ تفصیل تو نہیں بتا سکتا کہ زہرا کس طرح زخمی تھی۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ آپ کو کوئی ماں ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے کو رونا، ایسے رونا جیسے ہماری مظلوم دادی اپنے لال کو روتی ہے۔ اور
اور یہ میرے بچے یاد رکھیں کہ چیخ مار کر رونے کا مطالبہ کیوں کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ دو جملے ہیں، دو سبب. ایک جملہ امام سجاد کا ہے، ایک جملہ امام حسین کا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے ائمہ نے آپ سے چیخ مار کے رونے کا مطالبہ کیا ہے. امام حسین کا جملہ یہ ہے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا تھا. یہ امام حسین کا جملہ ہے. اور امام سجاد کا فقرہ یہ ہے کہ عاشور کے بعد جب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا تو سب سے زیادہ آہستہ رونا، کم تر رونا، گھٹ گھٹ کے رونا ہے، بغیر آواز کے سسکیوں سے رونا. امام نے کہا اگر ہم اسیروں میں سے کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا تو اس کے سر پہ تازیہ نہ مارا جاتا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. یہ فقرہ آپ نے میرا سن لیا کہ حسین نے کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا. کتابوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، مقاتل میں ہے. یہ فقرہ تو ہے حدیثوں میں. دوسرا فقرہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ کتابوں میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے جتنی کتابوں کو پڑھا اور زہرا کی مصیبتوں کو پڑھا اور زہرا کی حیات کو پڑھا تو میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ بیٹا حسین وہ ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا، اور ماں فاطمہ وہ ہے جسے شہادت کے بعد بھی رلایا گیا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ مجھے سے آپ کے آنسو پسند ہے، ذکریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. جب محرم کا فرض بچتا ہے، جب اذا خانوں میں محرم کا چاند ہونے کے بعد مجلسوں کا آغاز ہوتا ہے تو آپ علماء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے سنتے ہیں کہ یہ حدیثیں ہیں کہ ایک ماں آتی ہے، آنچل کو پھیلا کے آتی ہے اور ایک اذا خانے سے دوسرے اذا خانے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کوئی میرے بچے پر رونے والا ہے، کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا. یہاں تک تو حدیثیں ہیں، کتابوں میں ہے. اس کے آگے میرا دل کہتا ہے، کتابوں میں تو نہیں ہے، حدیث تو نہیں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے جب فاطمہ کی شہادت کی یہ تاریخیں آتی ہوگی تو شاید حسین عزا خانوں میں جا کے کہتے ہو ہے کوئی میری ماں پہ رونے والا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. عزاداروں 4 ضربے ہیں، 4 سب نہیں پڑھ سکتا، بس سن لو. 4 ضربے ہیں. کربلا سننے والوں تازیانے سنے ہیں نا، کربلا سننے والوں درے سنے ہیں نا، کربلا سننے والوں جناب زینب کا لقب ہے ام المصائب. ام المصائب، ام المصائب کا مطلب سمجھے آپ؟ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے کربلا. بیوی پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ زینب کہلاتی ہے مصیبتوں کی ماں، ام المصائب. لیکن اس بیوی نے بھی وہ مرثیہ نہیں پڑھا جو فاطمہ نے پڑھا. صبت علی مصائب اللہ واللہ. اگر پہاڑوں پہ پڑتی
صدا سیل واؤ توئے کسے کہتے پتہ چمڑے کا کوڑا فاطمہ کے بازو پہ پڑا بازو پہ پڑنا تھا کہ پھر جتنا دن دنیا میں رہی دایا ہاتھ بلند نہ کر سکے خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے جتنے دن دنیا میں رہی دایا ہاتھ بلند نہ کر سکی ہاں 3 جمادی الثانی کو شہادت کے دن عصر کا وقت شہادت کا ہے ظہر سے عصر کے وقت میں دروازے کو حجرے کے بند کیا لیکن اس سے پہلے علی کو وصیتیں کی تو کہ یا ابوالحسن میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے نا یہ 14 نام کاغذ پہ لکھ کے رکھ دیے ان کے سوا کوئی میرے جنازے میں نہ آئے سعد بنی ہاشم سعد باہر کے اور پھر عجیب فکرہ کہا صاحبان اولاد خدا آپ کی اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ڈھنڈے رکھے زینہ نے کہا یا علی میں نے اپنے بچوں کو چکیا 20 کے بعد خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے میں نے اپنے بچوں کو چکیا 20 کے پالا ہے یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا جب سب وصیتیں کر چکی جانے کیا کرب تھا میں نے کہا نا وحشیوں کا خیال یہاں دیکھو کیا خیال کیا ہے ایک بار کو زخمی ہاتھ وہ بازو جو اب تک نہیں اٹھتا تھا بہت آہستہ آہستہ بلند کیا جبین مقدس پہ رکھا اور کہا یا علی قیامت تک میری نسل کے سادات کو میرا سلام خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے خود کو نقوی رضوی جعفری تقوی زیدی کہلوانے والوں تمہاری دادی نے تم پہ سلام بھیجا جواب دو خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے دو ضربیں سنائی ہے 2 اور سن لو 4 ضربیں تیسری ضرب تھی تلوار کا قبضہ جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے وہ قبضہ جو پہلو پہ آیا تو پسلیاں شکستہ ہو گئے قبضہ جو پہلو پہ آیا تو پسلیاں شکستہ ہو گئی اور ان کے بعد چوتھی ضرب ہے تلوار جس نے آپ پہ رکھی جاتی ہے اس کی نوک اس نوک کا آنا تھا کیا آواز دی پزا میرا محسن مارا گیا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے ہو گئی بھئیے آخری جملہ پزا میرا محسن مارا گیا جب مصطفیٰ کی عدالت قائم ہوگی حشر میں اور کائنات کا ہر شخص آئے گا ہر فرد آئے گا محبوب خدا کے سامنے کہ مجھ پر دنیا میں یہ ستم ہوا تو رسول کی عدالت میں خدیجہ آئے گی خدیجہ کے ہاتھوں پہ کسی کا لاشا ہوگا رسول پوچھے گے خدیجہ یہ کس کا لاشا ہے تو خدیجہ کہے گی اللہ کے محبوب یہ میرے نواسے محسن کا لاشا ہے تو رسول کہے گے زہرا کیوں نہ لائی محسن کے لاشے کو تو ایک بار خدیجہ کہے گی زہرا آ رہی ہے ان کے ہاتھوں پر علی اصغر کا لاشا میرے باپ کا
امی سیدہ سلام اللہ علیہ.